پروردگار عالم نے آپ اور مجھ سمیت سب کو یہ توفیق ایک بار پھر عنایت کی کہ ہم ان ایام میں اس بی بی کا تذکرہ کر سکیں جسے رسول نے ام ابیہا کا لقب عطا فرمایا۔ ماشاءاللہ وہ بی بی ہے کہ جس کی شان، جس کا مقام، جس کی عظمت ہماری ناقص عقول، ہماری زبانیں کوتاہ ہیں کہ اس بی بی کے مناقب اور شان اور مقام کو بیان کر سکیں۔ اگر اس بی بی کے مقام، مرتبہ اور شان کو کوئی بیان کر سکتا ہے تو یا وہ خدا کا کلام ہے یا مصطفیٰ کا کلام ہے۔ ماشاءاللہ یہ وہ بی بی ہے کہ جو اتنی عظمت اور مقام کی حامل بی بی ہے، اور یہ ایام فاطمیہ جن میں ہم سانسیں لے رہے ہیں، تذکراً اس بات کو ذکر کرنا چاہتا ہوں اور ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو ان ایام سے غافل ہیں۔ یہ ایام فاطمیہ دو روایتیں ہیں بی بی کی شہادت کے حوالے سے۔ 75 دن یا 95 دن رحلت پیغمبر کے بعد بی بی 75 دن یا 95 دن زندہ رہیں، تو ان دو روایات کو ملاحظہ کرتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے ان ایام کو بی بی سے منسوب کیا گیا۔ جمادی الاولیٰ کی 13 تاریخ جو ہے، ایک روایت کے مطابق کہ جو 75 دن کو بیان کر رہی ہے، اس کے مطابق بی بی کی شہادت 13 جمادی الاولیٰ ہے، اور دوسری روایت کے مطابق بی بی کی شہادت 3 جمادی الثانی ہے۔ تو 13 سے لے کر 3 جمادی الثانی جو ہیں، ان کو ایام فاطمیہ سے منسوب کیا گیا۔ البتہ علماء کہتے ہیں کہ 13 سے لے کر 3 دن آگے بڑھائیں تو وہ پہلی روایت کے مطابق، اور اسی طرح 3 سے 5 تک کے جو دن ہیں ان کو ایام فاطمیہ سے موسوم کیا گیا۔ تو ایک عالم دین فرما رہے تھے کہ یہ ایام جو ہیں اس قدر عظمت کے حامل ہیں کہ ان ایام میں انسان اپنی شفاعت کروا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شافع معاشر جو ہے اس سے یہ دن منسوب ہیں۔ ان دنوں میں اس بی بی کا تذکرہ ہونا ہے کہ جو شافع معاشر ہیں، جس نے اپنے شیعوں کی شفاعت کرنی ہے۔ تو کیوں کرنا ہم بھی انہی افراد میں شامل ہو جائیں، ہمارے اسامی بھی اس فہرست میں آ جائیں کہ جن کی شفاعت بی بی نے کرنی ہے۔ اور قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے کہ جو یہ کہیں گے کاش ہم نے فلاں سے یہ ناتا رشتہ تعلق نہ جوڑا ہوتا، اور کچھ اس بات پر فخر کر رہے ہوں گے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے آل محمد سے اپنے رشتے ناتے کو کائنات میں، اور بالخصوص اس بی بی سے ہمارا تعلق ہے، اس بی بی سے ہماری عقیدت ہے، اس بی بی سے ہم محبت کرتے ہیں کہ جو بی بی محور ہے خاندان عصمت و طہارت کے اندر۔ اور یہ بات عیاں ہے، جب آپ حدیث قصہ پڑھتے رہتے ہیں کہ جب پوچھا گیا، جناب جبرائیل آئے اور ایک ایک کر کے سب زیر قصہ ہو گئے، تو اب آخر میں خود بھی اجازت لی اور زیر قصہ ہوئے، تو پوچھ رہے ہیں من تحت القصہ۔ تو اس وقت جو تعارف کروایا گیا وہ تعارف یہ ہے، ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ یہیں سے ہمیں یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ بی بی جو ہیں وہ حلقہ وصل امامت و رسالت ہیں۔ اگر کسی نے رسالت کو پہچاننا ہے تو اسے در زہرا پہ آنا ہوگا، خانہ زہرا پہ آنا ہوگا۔ اگر کسی نے واقعاً اور حقیقی امامت کو لینا ہے اور جانشین پیغمبر اس کی شناخت کرنا چاہتا ہے، اس کی پیروی کرنا چاہتا ہے، اس کی اتباع کرنا چاہتا ہے، اور جانشین پیغمبر کے علم سے حلم سے مستفیض ہونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے پیغمبر نے پہلے سے یہ اعلان کر دیا کہ میرے
میرے علم کا وارث کون ہے، میرے علم کا وارث کون ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ میرے جانے کے بعد بھٹکتے نہ رہنا، ایک در ایسا ہے جس پر آؤ گے تو سب کچھ ملے گا، علم رسول بھی ملے گا، علم رسول بھی ملے گا، عبادت رسول بھی ملے گی۔ یہ ہے وہ فاطمہ جس کے متعلق فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی،